بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ المتوفی 463 ہجری، آپ کی جہاں پر فن حدیث اور میدان حدیث کے اندر دیگر کاوشیں ہیں، مثال کے طور پر الکفایہ فی علم الروایہ، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، روایت الاکابر عن الاصاغر، روایت الآباء عن الابناء، المتفق والمفترق وغیرہ۔ جس طرح آپ کی یہ کاوش ہے میدان حدیث میں، فن حدیث میں اور علوم حدیث کے اندر، اسی طرح آپ کی ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث۔ یہ کتاب امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث۔ اس کتاب کو دارالکتب للنشر والتوزیع پشاور نے شائع کیا ہے اس کو، اور یہ کتاب 280 صفحات پر مشتمل ہے اور ایک ہی جلد ہے اس کتاب کی، الرحلۃ فی طلب الحدیث۔ الرحلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حدیث کی طلب میں جو محدثین کرام نے سفر کیے تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ روایات درج کی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو اس کتاب کا نام ہے وہ مطلقاً ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث، کہ حدیث کے اندر جو اسفار ہوئے، لیکن یہاں اس کتاب کے اندر ایک خاص طرز اپنایا ہے امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ وہ یہ ہے کہ جس شخصیت نے ایک حدیث کے حصول کے لیے سفر کیا، صرف ایک حدیث کے حصول کے لیے سفر کیا، صرف ان شخصیات کا ذکر کیا ہے امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ بڑا نایاب اور بڑا زبردست قسم کا یہ عنوان ہے، ٹائٹل ہے، اور پھر یہ ہے کہ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی یہ کتاب اس فن کے اندر الرحلۃ فی طلب الحدیث بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یہ بانی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ الرحلۃ فی طلب الحدیث پر جن لوگوں نے کام کیا ہے ان میں سے آپ کہہ لیں کہ جس نے بھی پھر کام کیا الرحلۃ فی طلب الحدیث پر، اس نے امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اس خدمت سے استفادہ کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی کتاب ہے اس حوالہ سے۔ اب اس کتاب کا جو انہوں نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے اس کتاب کے حوالہ سے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ابواب بندی کی، مختلف چیپٹرز میں، مختلف ابواب میں اس کتاب کو تقسیم کیا۔ سب سے پہلا باب جو انہوں نے باندھا وہ ہے ذکر الرحلۃ فی طلب الحدیث، کہ ذکر ان محدثین کرام کا جنہوں نے حدیث کو طلب کیا، والامر بہا والحث علیہا، اور جو اس سے متعلق امر ہے، معاملہ ہے، جو اس سے متعلق حکم ہے وہ، اور جو اس کی ترجیحات ہیں اور جو اس کی فضیلت ہے، اس حوالے سے انہوں نے پہلا باب باندھا۔ اس باب کے اندر علم سے متعلق اور حدیث کی فضیلت سے متعلق روایات لے کر پہلی 3 احادیث جو ہیں وہ یہ لے کر آئے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے متعلق 3 روایات پہلے، پھر بعد میں اس کے دیگر روایات اور اقوال محدثین کرام لے کر آئے۔ پہلا جو چیپٹر ذکر کیا ہے امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، اس کے اندر یہ 28 روایات لے کر آئے۔ پہلے چیپٹر کے اندر 28 روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے 2 اقوال میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ ذکر کروں جو باعث برکت بھی ہیں حدیث پاک کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے۔ ایک قول حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع البلاء عن هذه الامة برحلۃ اصحاب الحدیث، اللہ رب العزت صاحبان حدیث کے سفر کی وجہ سے اس امت سے تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک یہ قول ان نے ذکر کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 15، اور 16 پہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ آپ کے حوالے سے زکریا بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں غفر لی برحلتی فی الحدیث، اللہ رب العزت نے مجھے حدیث میں سفر کرنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ انسان
جو حدیث سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین مدرسۃ الحدیث ادارہ سراج منیر میں علماء پورے پاکستان سے آ رہے ہیں اور علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ان کا سفر ہے۔ تو جو بھی شخص حدیث کے لیے سفر کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی ذات اور اپنی فیملی بلکہ امت مسلمہ کے لیے باعث برکت اور تکلیف کے اٹھنے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کی جب ایک سفر کرنے والے کی اتنی اہمیت ہے تو حدیث پاک کی اپنی کتنی فیض و برکات ہوں گے۔ تو یہ دو اقوال تھے جو میں نے اس پہلے چیپٹر سے امام ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب الرحلۃ فی طلب الحدیث سے ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے دوسرا باب باندھا ہے وہ ذکر رحلت نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر فرمایا اس حوالے سے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کا سفر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تھا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور باقاعدہ اس پر وہ روایات بھی لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر من رحل فی حدیث واحد من الصحابۃ الاکرمین، کہ اب اس شخصیت کا جو ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام میں سے ایک حدیث کے حصول کے لیے جنہوں نے سفر کیا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے روایات لے کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شام کی طرف سفر تھا، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصر کی طرف سفر تھا وہ ذکر کیا، اور پھر اس سفر کو بیان بھی فرمایا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقبہ بن عامر کی طرف مصر کی طرف سفر تھا، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ تو اس طریقے سے جو ایک شخصیت ایک حدیث کے لیے جنہوں نے سفر کیا ہے، ان کے اس واقعہ کو اس کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو باب باندھا وہ تھا ذکر الروایت عن التابعین والخالفین، کہ تابعین اور ان کے ماں بعد جن لوگوں نے سفر کیا حدیث پاک کے حصول کے لیے، ایک حدیث پاک کے حصول کے لیے اس کو، اور ایک حدیث پاک کے حصول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہی حدیث کے لیے کیا ہے، یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہی حدیث حاصل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے جو انہوں نے دور دراز کا سفر کیا تھا ایک حدیث پاک کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد یہ جن شخصیات کا اس چیپٹر کے اندر امام ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ ذکر کیا ہے جن کا، ان میں حضرت سعید بن المسیب ہیں، حضرت عبید اللہ بن عدی ہیں، ابو عثمان نہدی ہیں، عبداللہ بن فیروز دیلمی ہیں، سعید بن جبیر، ابو قلابہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ تعالی وغیرہم، ان کا ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ انہوں نے جو سفر کیے یا حدیث کے سفر سے متعلق جو انہوں نے فرمایا ہے، وہ اقوال اس چیپٹر کے اندر امام ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک چیپٹر جو انہوں نے باندھا وہ بہت ہی محنت طلب تھا، اور بہت ہی ایک خاص قسم کا موضوع جو انہوں نے وہ چیپٹر آخر میں باندھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک محدث ایک حدیث کے حصول کے لیے نکلتے ہیں کسی شیخ سے، تو یا رستے میں یا وہاں پہنچ کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ شیخ کا وصال ہو چکا ہے۔ ایسی شخصیات کا باقاعدہ طور پر اس کے اندر انہوں نے باب باندھا اور وہ روایات لے کر آئے۔ جس طرح اس کے چند ایک مثالیں ہیں، حضرت عبد الرحمن بن اسیلہ سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سننے کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے سفر کیا، اور یہ جو ٹاپک انہوں نے باندھا ہے وہ علو اسناد کا ہے، یعنی سند عالی کے حصول کے لیے اگر درمیان میں ایک دو واسطہ ہے تو اس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈائریکٹ جا کر حدیث سنوں تاکہ یہ سند جو ہے وہ نازل سے عالی کی طرف چلی جائے اور واسطہ اس میں کوئی نہ رہے، اس لیے وہ سفر کرتے ہیں سند عالی کے لیے، چونکہ سند عالی میں واسطے کم اور سند نازل میں واسطے زیادہ ہوتے ہیں، تو سند عالی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے علو اسناد کے لیے محدثین کرام نے اسفار کیے ہیں۔
تو سب سے پہلے بات تھی حضرت عبد الرحمن بن عسیلہ سنابحی کی کہ جنہوں نے سفر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب مقام ذوالخلیفہ پر پہنچے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے ذکر کیا امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جو سفر تھا حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف، ان کی طرف طلب حدیث کے لیے جو سفر تھا وہ گئے. جب راستے میں وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت حسن بصری کا وصال ہو گیا ہے اور حضرت محمد بن سیرین بیمار ہیں. ان کی عیادت کی تو اس کے فوری بعد ان کا وصال ہو گیا. تو اس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا. اسی طرح حماد بن سلمہ کا سفر عطا بن ابی رباح کی طرف تھا، اس کا ذکر کیا کہ وہ وہاں پر پہنچے تو ان کا وصال ہو گیا. مکی بن ابراہیم کا موسیٰ بن علی کی طرف سفر تھا. امام عجلی کا سفر امام ابو داؤد کی طرف تھا. جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ امام ابو داؤد کا وصال ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے، اور کسی جگہ پر یا آخر میں امام ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کچھ اشعار کا بھی ذکر کیا ہے جو رحلہ کے حوالے سے تھے. تو یہ ایک خوبصورت کاوش ہے امام ابوبکر خطیب بغدادی کی جو ان محدثین کا ذکر ہے جنہوں نے ایک حدیث کے لیے سفر کیا تھا. اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کے مزید درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی حدیث پاک کے احیاء، اشاعت اور فروغ کے لیے دن رات محنت کی توفیقات نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.